درود پاک پیش کرے پڑھی باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ حضرات بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ نے اس محفل محبت کا انعقاد کیا، بھائی نور احمد نور نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے دعوت پیش کی، میں بھی یہاں پر اترنے والی رحمتوں سے حصہ لینے کے لیے حاضر آ گیا۔ انشاءاللہ العزیز اپنے اور آپ کے مقدر کو سنوارنے والی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میلاد اگر نبی کی آمد پر نہ ہو تو کب ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اگر میلاد شریف کی محفل نہ کی جائے تو کب کی جائے؟ ہمارے وہاں کا دستور، حالات اور ماحول ایسا ہو چکا ہے دوستان محترم کہ جب ہمارے یہاں بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو خوب دھوم مچایا جاتا ہے، لوگ بڑا اہتمام و انصرام کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی تو محلوں میں لڈو بانٹے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سامنے والا سوال کرتا ہے کہ یہ مٹھائیاں کیوں تقسیم ہو رہی ہیں؟ تو سامنے والا جواب دیتا ہے کہ بھائی اللہ کے فضل سے میرے گھر میں بیٹا اور بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، رب کی رحمت اور رب کی نعمت کا حصول ہوا ہے۔ اگر میری باتیں ابتدائی آپ نے سنی تو انشاءاللہ آگے کی باتیں پوری سمجھ میں آئیں گی، اس لیے یہ جو میں آسانی سے باتیں کہہ رہا ہوں اس کو بغور آپ سماعت کریں۔ آدمی کہتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت میرے گھر میں آئی، اس وجہ سے میں مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوں۔ دوستان محترم پہلے اس سے جو پچھلا مہینہ گزرا ہے وہ اگست کا تھا، آپ نے دیکھا ہر گھر پہ جھنڈی لگی تھی، ہر مدرسے میں دیش کے ترانے گائے گئے، ہر جگہ خوشیاں منائی گئی، مٹھائیاں تقسیم کی گئی، روڈ پر جلوس بھی نکلا، اپنوں نے بھی نکالا غیروں نے بھی نکالا، ہر کوئی جلوس میں شامل ہو رہا تھا اور ہندوستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہا تھا۔ سوال ہر جگہ کھڑا ہو سکتا ہے، صرف محفل میلاد پر نہیں، سوال وہاں بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ نے 15 اگست کے موقع پر اپنے گھروں پر جھنڈیاں کیوں لگائیں؟ آپ نے جلوس کیوں نکالا؟ دیش کے ترانے کیوں گائے؟ جگہ جگہ پر دیش کے تعلق سے بھاشن یا تقریریں کیوں ہوئی؟ ہر جگہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو سوال کھڑا ہوتا ہے تو سامنے والا جواب یہ دیتا ہے کہ مولانا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جھنڈے اس لیے لگائے گئے، جلوس اس لیے نکالے گئے، تقریریں اس لیے ہوئی کہ اس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، انگریزوں کے چنگل سے چھوٹا تھا، ہمیں آزادی کی زندگی ملی تھی۔ گھر میں بچہ بچی پیدا ہو تو بھی خوشی منائیں، لڈو بانٹے جائیں، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، دیش آزاد ہو تو بھی مٹھائیاں بانٹی جائیں، جھنڈے لگائے جائیں، خوشیاں منائی جائیں۔ اس وقت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہر کام ہمارا درست ہوتا ہے اور ہر کام بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ میں اس پر ایک دلیل بھی دے دیتا ہوں، یقیناً آپ نے نعمت ملنے کے موقع پر، رحمت ملنے کے موقع پر آپ نے اگر خوشی کا اظہار کیا تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی کرامت بارے میں سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب بھی تمہیں اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت کا حصول ہو تو خوب خوشیاں مناؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب بھی رحمت اور نعمت کا حصول ہو تو خوب خوشیاں مناؤ۔ میں مانتا ہوں آپ کا بیٹا آپ کے لیے
لیے رحمت ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے نعمت ہے، بیٹا بیٹی بچے بچیاں ہمارے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نعمت کے حصول پر اور رحمت کے حصول پر خوب خوشیاں مناؤ، رب نے اس کی اجازت دی ہے، روکنے والا ہمیں کوئی نہیں، کیونکہ جب رب اجازت دے تو ہمارا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ دیش آزاد ہوا، چین سے سانس لے رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہم خوشی کے اظہار میں خوشی منانے کے لیے اپنے گھر پہ جھنڈے لگا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں۔ سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ تو یہیں پر رک کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دوستان محترم، اگر آپ کا بیٹا آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے نعمت ہے، تو کس کے لیے ہے؟ صرف باپ کے لیے یا ماں کے لیے یا دادا دادی کے لیے؟ بہت زیادہ وہ نعمت اور رحمت بنے گی آپ کی بیٹا اور آپ کی بیٹی اگر رحمت اور نعمت بنے گی تو آپ کے خاندان کے لیے بنے گی، زیادہ سے زیادہ بنے گی تو آپ کے گاؤں کے لیے بن سکتی ہے، اور زیادہ آگے بڑھے گی تو آپ کے شہر کے لیے بن سکتی ہے، اور زیادہ نعمت اور رحمت بنے گی تو آپ کے مسلمانوں اسٹیٹ کے لیے بن سکتی ہے، اور زیادہ رحمت اور نعمت بنے گی تو آپ کے ملک کے لیے بن سکتی ہے۔ اس کا ایک کرائٹیریا ہوگا، جب وہ نعمت اور رحمت بن رہی ہے تو آپ خوشی منا رہے ہیں، 15 اگست کو دیش آزاد ہو رہا ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن دوستان محترم یہ جو 12 تاریخ آ رہی ہے نا ربیع الاول کی، اس کے بارے میں بھی جان لو، اس تاریخ میں جو پیدا ہو رہا ہے مکے کی سرزمین پر، قسم خدا کی یہ صرف اپنے ماں باپ کے لیے رحمت نہیں تھا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے نعمت نہیں تھا، یہ خاندان والوں کے لیے ہی رحمت نہیں تھا، یہ شہر والوں ہی کے لیے رحمت نہیں تھا، یہ صرف اپنے ڈسٹرکٹ والوں کے لیے ہی رحمت نہیں تھا، اپنے اسٹیٹ والوں کے لیے ہی رحمت نہیں تھا، ہاں دوستان محترم یہ صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں تھا، بلکہ یہ حال تو یہ ہے کہ صرف عربستان ہی نہیں، صرف پاکستان ہی نہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں، صرف ترکستان ہی نہیں، صرف یہ ساری دنیا ہی نہیں، بلکہ جتنے عالم ہے یہ آنے والا سب کے لیے رحمت بن کر آیا۔ کہو گے کہاں ہے؟ میں کہوں گا قرآن میں ہے، قرآن پاک اٹھاؤ، سورہ انبیاء اٹھاؤ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے لوگوں میں تمہارے درمیان سارے عالم کی رحمت بنا کر مصطفیٰ کو مبعوث کر رہا ہوں۔ بیٹا بیٹی ایک خاندان کی رحمت نعمت آئے تو ہیت دیکھو گے بنی لمبی لمبی خوشی، مٹھائیاں تقسیم ہو، جھنڈے لگائے جائے، گھر پہ کمکمے سجائے جائے۔ کیوں سجایا؟ اللہ کی رحمت آئی ہے بیٹی کی صورت میں، اللہ کی نعمت آئی ہے بیٹے کی صورت میں، اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت و نعمت بن کر آیا، کیا اس کی ولادت کے موقع پر خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، بابو پیدا ہو بہنی پیدا ہو تو خوشی مناؤ، ہم خوش ہیں، نعمت و رحمت ملی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، تمہاری اولاد تمہارے لیے رحمت و نعمت ہے، لیکن مدینے کے سرکار سارے جہان کے لیے رحمت و نعمت ہے۔ جو ان کو رحمت و نعمت مانتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو خوشی بھی مناتا ہے، جلوس بھی نکالتا ہے، اپنے گھروں پر جھنڈیاں بھی لگاتا ہے۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں رحمت و نعمت مانتے ہیں۔ دوسرا موقع میں نے دیش کے تعلق سے کہا، دیش کے تعلق سے 15 اگست کو کون آزاد ہوا؟ صرف ہندوستان آزاد ہوا نا، صرف ہندوستان آزاد ہوا، لیکن اتہاس کے پنے گواہ ہیں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں تشریف لا رہے تھے نا، پوری دنیا غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ بادشاہوں کے پنجوں میں پھنسے ہوئے تھے، کچھ عمرا اور عزرا کے پنجوں میں پھنسے ہوئے تھے، ہر کوئی غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن قسم خدا کی اگر 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہو رہا ہے تو خوشی منانا جائز ہے، خوشی منانا درست ہے، جھنڈے لگانا درست ہے، جھنڈے اٹھانا درست ہے، جلوس نکالنا درست ہے، مٹھائیاں بانٹنا درست ہے۔ تو 15 اگست کو صرف ہندوستان آزاد ہوا تھا، لیکن 12 ربیع الاول کو پورا جہان آزاد ہوا۔ 12 ربیع الاول کو پورا جہان آزاد ہوا ہے۔ اگر ہندوستان آزاد ہونے کے موقع پر دیش کے گیت گانا درست ہے تو ربیع الاول میں مصطفیٰ کی نعت پڑھنا، 15 اگست کو بھاشن کے نام پر
دیش کا گنگان کرنے کے نام پر اگر محفلیں سجا کر تقریریں کرنا درست ہے تو دوستان محترم 12 ربیع الاول کے مہینے میں مصطفیٰ کی محفلیں سجا کر مصطفیٰ کی شان بیان کرنا بھی درست ہے. اور جس کو دیش سے محبت آج تو کرائیٹیریا بن گیا ہے. کوئی برا کسی کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا. آج کرائیٹیریا یہ بن گیا ہے جس گھر پہ ترنگا جس کے گھر پہ ترنگا سچا ہندوستانی جس مدرسے میں دیش کے گیت گائے جائیں گے وہ مدرسے والے ہندوستانی. اور تعجب کی بات یہ ہے اس کا ثبوت ویڈیو کی صورت میں موبائلوں پر بھی موجود ہے. جہاں دیکھو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گایا جا رہا ہے. ہم بلبلے ہیں اس کی یہ کل سیتا ہمارا گایا جا رہا ہے. ہر کوئی شامل بھی ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے گا رہے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے گا رہے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے, لیکن گانے میں یا جھنڈا لگانے میں. اچھا 15 اگست کو آپ کے علاقے میں جھنڈا نہیں لگا؟ یہاں کے مدرسوں اور اسکولوں میں کیا یہاں پر فنکشن نہیں ہوا تھا؟ مٹھائیاں بٹی تھی. اچھا صرف یہ پراتھمک ودیالیہ میں ہوا تھا کہ مدرسوں میں بھی ہوا تھا؟ مولوی صاحب کو کہنے پڑا. مولوی صاحب بھی کیا کر رہے ہو؟ قرآن پاک کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ جبکہ میں نے دلیل دے دی ہے. قرآن پاک کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ رسول کی کس حدیث سے ثابت ہے کہ جس دن دیش آزاد ہو رہا اس دن خوشیاں منانی چاہیے؟ پوچھو نا. تو زیادہ سے زیادہ دلیل ملے گی وہی سورہ یونس کی جو میں نے دلیل دی ہے کہ جب اللہ کی رحمت و نعمت کا حصول ہو تو چاہیے کہ اس میں خوشیاں منائی جائیں. تو دوستان محترم اگر یہ دیش آزاد ہونا ہمارے لیے حصول نعمت ہے, حصول رحمت ہے, تو میں بھی کہتا ہوں رحمت ہے, نعمت ہے, خوشیاں مناؤ, جھنڈے لگاؤ, گیت گاؤ. لیکن صرف دیش آزاد ہو رہا ہو تو اجازت ہے. جہان آزاد ہو رہا ہو, جہان کا سارا انسان آزاد ہو رہا ہو, مزاج کو آزادی مل رہی ہو, تنوں کو جسموں کو آزادی مل رہی ہو, عام مسلمانوں اس وقت کیوں نہیں خوشیاں منائی جا سکتی ہے؟ یقیناً منائی جا سکتی ہے. اگر دیش کی آزادی کے موقع پر دیش کی آزادی کے موقع پر جھنڈے لگانا محبت کی دلیل ہے تو ربیع الاول میں نبی کے نام کا جھنڈا لگانا بھی نبی سے محبت کی دلیل. دیش کی آزادی کے موقع پر دیش کا ترانہ گانا دیش سے محبت کی دلیل ہے تو نبی کی ولادت کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں نغمے گنگنانا نبی سے محبت کی دلیل. اور آج کا یہی کرائیٹیریا ہے, یہی ذہنیت بن چکی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے گیت گایا کرتا ہے. تو ضروری ہے اگر ہمیں دیش سے محبت ہے تو دیش کے بھی گیت گائے جائے, اور نبی سے محبت ہے تو نبی کے نام کے گیت گائے جائے, نبی کی نعتیں گائے جائے. پابندی نہیں لگانا چاہیے. اگر کوئی پابندی لگائے تب پابندی لگائے تب میں بتاتا ہوں. اچھا جو کام نبی نے کیا اگر اسی سے ملتا جلتا علت کی بنا پر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت بن رہا ہو وہ کام, اور سنت والے کام سے اگر منع کیا جائے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہر کوئی کہے گا کہ نبی کی زندگی سے جو بات ثابت ہو جائے یا نبی کی سنت ثابت ہو جائے یا نبی کا طریقہ ثابت ہو جائے, اگر کوئی اس کام سے منع کرے تو یہ منع کرنا ناجائز ہے, درست نہیں ہے, نبی کی مخالفت ہے. آؤ میں بتاتا ہوں دوستان محترم, میرے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل میں اٹھا کے دیکھو کہ ترمذی شریف ملے گی. ترمذی شریف کی حدیث ہے, ہاں مسلمان ہو, صحیح حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو وہاں کے یہودی روزہ رکھ رہے تھے. وہاں کے یہودی روزہ رکھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, اے یہودیو یہ تو بتاؤ آج کے دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو, اور آج کا دن تم عید کی طرح کیوں مناتے ہو, آج کا دن تم عید
کی طرح کیوں سیلیبریٹ کرتے ہو؟ تو یہودیوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، کہا اے مسلمانوں کے نبی سنیے سنیے، آج کے دن اس لیے روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا تھا۔ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوم کو دریائے نیل سے پار اتارا تھا، اور فرعونیت کے نرغے سے، اس کے چنگل سے، اس کے جبر و استبداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن ہی ہمیں چھٹکارا عنایت کیا تھا۔ تو ہم شکرانے کے طور پر ہمیں آزادی ملی، ظلم و ستم سے آزادی ملی، فرعونیت سے آزادی ملی، ہاں ہمیں نمرودیت سے آزادی ملی، ہمیں تنگی سے آزادی ملی، ظلم و ستم سے آزادی ملی۔ تو ہم شکرانے کے طور پر آج کے دن حضرت موسیٰ کی یاد میں روزہ رکھ کر گزارتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں اٹھاؤ حدیث کی کتاب، مصطفیٰ خود فرماتے ہیں اے یہودیوں، جس دن حضرت موسیٰ کو کسی نعمت کا حصول ہوا اس دن کو تم منا رہے ہو، اس سے زیادہ مستحق میں ہوں کہ موسیٰ کو جو نعمت ملی اس کی خوشی میں مناؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ سے کہا اے صحابہ، جب اگلے سال عاشورے کا دن آئے گا تو میں بھی عاشورے کو خوشی مناؤں گا، شکرانے میں روزہ رکھوں گا، اور اے میرے صحابہ تم بھی خوشی منانا اور تم بھی روزہ رکھنا۔ پتہ کیا چلا مسلمانوں، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اگلے سال کیا بھی، مصطفیٰ نے روزہ رکھا اور عاشورے کی خوشی منائی، عاشورے کے دن کو سیلیبریٹ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو تو یہیں پر رک کر سمجھانا چاہتا ہو، یعنی مخصوص دن کو منانا، مخصوص دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کی سنت ہے، محبوب پروردگار کی سنت ہے، انیس بے کسا کی سنت ہے، ہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دوستان محترم، صرف اتنا کہنا چاہتا ہو اور قرآن اٹھاؤ تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے زمانے والوں، اگر کسی کا طریقہ تمہیں اپنانا ہے تو مدینے والے کا طریقہ اپنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، نبی ہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یعنی کسی مخصوص دن کو منانا، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس دن ہاں خوشی منانا، اس دن مسلمانوں اپنی فرحت اور اپنی مسرت کا اظہار کرنا حضور تاجدار مدینہ کی سنت ہے۔ تو سنو، ہم سنتوں پہ چلنے والے بندے ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے غلام ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے نبی ہیں۔ ہم نے دیکھا جس دن موسیٰ کو نعمت ملی تو موسیٰ کی خوشی میں مصطفیٰ جان رحمت نے جشن منایا۔ تو سنو، مصطفیٰ کی سنت ٹھہری نبی کے موقع پر خوش ہو جانا، تو ہم نبی والے حضرت موسیٰ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے دن کو، مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کے دن کو رحمت بھی سمجھتے ہیں، نعمت بھی سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہوا جس طریقے سے مصطفیٰ نے موسیٰ کے دن کو منایا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کی سنت سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کی ولادت والے دن کو ہم منائیں اور اس دن خوشیاں منائیں۔ لیکن دوستان محترم، بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، محفل میلاد سے بھی منع کرتے ہیں، اور جبکہ دیکھا انہیں جاتا ہے وہی لوگ ہیں دوسری محفل سے جا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں کہہ دے رہا ہوں آپ سے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، محفل میلاد سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کیوں نہ منائیں، کیوں نہ جھنڈیاں لگائیں، جبکہ سارا ثبوت موجود ہے۔ میں اس طرف بھی چلوں گا، سارا ثبوت ایک ایک چیز کا ثبوت۔ محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے نور بھائی سے پوچھو، ہم سے زیادہ پروگرام یہ کرتے ہیں، ان سے پوچھو گے کہ محفل میلاد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو بتاؤ قرآن کی تلاوت کرنا غلط ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا غلط ہے؟ اچھا، جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہیں ساتھ میں نعت پڑھ دینا غلط ہے؟ تو محفل میلاد میں کیا ہو؟ پہلے قرآن کی تلاوت پھر نعت۔ تیسرے نمبر پر جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہیں نعت پڑھ دی گئی ہو، اگر وہیں ساتھ میں کسی عالم نے کھڑے ہو کر قرآن و حدیث اور
اسلامی اتہاس کے مطابق کچھ تقریریں کر دی تو کیا تقریر کرنا اس کا غلط ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا غلط۔ اچھا ٹھیک ہے، تقریر بھی ہو گئی، غلط نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں تقریر کرنے کے بعد مولانا صاحب نے کہا یہ سارا کام ہم کر چکے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود و سلام پڑھ لیا جائے، تو غلط ہو جائے گا؟ سلام بھی ہو گیا، مولانا صاحب نے کہہ دیا قرآن کی تلاوت ہوئی، ساتھ میں ہم نے نعت بھی پڑھ لیا، تقریر بھی پڑھ لی، اور صلاۃ و سلام بھی ہو گیا، اور ساتھ میں ہم لوگ دعا بھی مانگ لیں، تو کیا یہ 4-5 کام ایک ساتھ میں کرنا غلط ہو جائے گا؟ اچھا میلاد میں ہوتا کیا ہے بھائی؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ یہی 4-5 کام تو ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میلاد میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نعت پڑھی جاتی ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، اور آخر میں دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ نہ قرآن کی تلاوت کرنا غلط، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن ہی سے ثابت ہے، وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کہہ کر پڑھا کرو، یعنی قرآن سے ہی قرآن کا پڑھنا ثابت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا جہاں معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں مفسرین کو اٹھاؤ گے تو پتہ چلے گا، ہاں مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تفسیروں میں موجود ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لوگوں سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سورت بعد میں ہے مصطفیٰ کی نعت پہ، یہ سورت بعد میں ہے، نبی کی نعت پہلے ہے۔ اور رہی بات الگ الگ سے نعت کھوجتے ہو تو صحابہ میں حضرت حسان کا نام کون نہیں جانتا؟ حضرت حسان کو بلال کو اذان کی وجہ سے جانتے ہیں، ابو بکر کو صداقت کی وجہ سے جانتے ہیں، عمر کو عدالت کی وجہ سے جانتے ہیں، عثمان کو سخاوت کی وجہ سے جانتے ہیں، علی کو شجاعت کی وجہ سے جانتے ہیں، ہاں مسلمانوں خالد بن ولید کو سیف اللہ ہونے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں۔ یہ وہیں پر حضرت حسان بن ثابت کو مصطفیٰ کا مداح ہونے کی بنا پر، مصطفیٰ کا ناطخہ ہونے کی بنا پر جانتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر محفل پاک میں ہونے والے کاموں کو ڈھونڈا جائے تو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی زندگی میں سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ جب مل جاتا ہے تو پھر کیوں ہمیں مصطفیٰ کے طریقے سے روکتے ہو یا مصطفیٰ والے کے طریقوں سے روکتے ہو؟ دوستان محترم یہ غلط بات ہے، بلکہ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا جو بھی کام ہمیں میسر آئے ہمیں اسے خوشی سے کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ 2 دن کی ہے، 4 دن کی ہے، 6 دن کی ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ زندگی ہماری کب ختم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں جانتے ہیں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آؤ میں اس کا فائدہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آگے میں بڑھتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول ہے، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، صحیح ستہ کی اکثر کتابوں کی حدیث کو میں مجموعہ بنا کے تفسیر ابن کثیر کا نام میں لوں گا۔ جو ابن کثیر کی تفسیر ہے اس میں سارے حوالوں کو اکٹھا کر کے ایک آیت کریمہ کی تفسیر کی گئی ہے۔ اس کو میں بیان کر دوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میلاد منانے یا جلوس نکالنے یا گھروں پہ جھنڈا لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں سے اپنی محبت کی نسبت کو استوار کرنا ہوتا ہے۔ محبت کی نسبت کو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو یہ دکھانا ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم اگرچہ ہند میں ہیں لیکن یہیں پر رہ کر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کے صلے میں ہمیں حاصل کیا ہونے والا ہے؟ شاید بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے سنا بہت ساری جگہوں پر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جھنڈیاں کیوں لگائیں، میلاد کیوں ہو، جلوس کیوں نکالے جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے، فالتو خرچہ ہے، یہی بات کہتے ہیں۔ لیکن آؤ جب اسی لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو اور تفسیریں پڑھو، جب قرآن پڑھو گے نا تو ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صحابہ کی زندگی سے آپ کو ڈھنگ حاصل ہوگا۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں روزانہ آ جاتے ہیں، تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، نبی کی بارگاہ میں روزانہ آ جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو تکتے رہتے ہیں، شام ہوتی ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، پھر آ جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، دن بھر گزر جاتا ہے، عشاء کی اذان نماز ہوتی ہے، اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ روز کا یہی معمول تھا، نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے،
جاتے تھے. ہاں مسلمانوں، روزانہ ان کا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کا چہرہ کھلا رہتا تھا. ایک دن آیا تو ان کا چہرہ کملایا ہوا تھا، ان کا چہرہ گرا ہوا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات بھر انہوں نے آنسو بہایا، کسی غم میں رات بھر روئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے میرے صحابی یہ تو بتا دو آخر کس غم نے تمہیں تڑپایا ہے، رات بھر کس چیز نے تمہیں رلایا ہے، آخر رات بھر تم کیوں روئے ہو؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ کل رات کو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھتے میں کلو نفس ذائقۃ الموت پر پہنچا تو یا رسول اللہ میری ہچکی بچ گئی، کیونکہ یا رسول اللہ میں بھی ایک نفس ہوں، ابو بکر بھی ایک نفس ہے، عمر بھی ایک نفس ہے، علی بھی ایک نفس ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت یا رسول اللہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یا رسول اللہ میں بھی مروں گا، ابو بکر بھی مریں گے، عمر بھی مریں گے، عثمان بھی مریں گے، علی بھی مریں گے. یا رسول اللہ میں آپ کو بھی ایک نفس ہی سمجھتا ہوں، آپ بھی ایک نفس ہی ہے. یا رسول اللہ کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. یا رسول اللہ آپ بھی اس دار فانی سے چلے جائیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، ہاں یہاں سے مجھے کوچ کر جانا ہے، موت میرے پاس بھی آئے گی اور موت میری روح بھی لے کر چلی جائے گی، اس دار فانی سے مجھے بھی کوچ کرنا ہے. اب صحابی کی محبت دیکھو، صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے رات پر جس بات نے رلایا وہ بات بھی یہی ہے کہ جب آپ انتقال فرما جائیں گے، آپ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے تو ہم غلام بغیر آپ کو دیکھے زندہ کیسے رہیں گے، اپنی زندگی کے لمحات کیسے گزاریں گے. اللہ اکبر. صحابہ کے درمیان تڑپ کیسی تھی مصطفیٰ کے تعلق سے، صحابہ کے دل میں الفت کیسی تھی مصطفیٰ کے تعلق سے. صحابہ قطعی طور پر اس بات کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ نبی ہمارے درمیان سے کہیں چلے جائے. صحابی نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ انتقال فرما گئے تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا لوگ زندہ رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے فراق میں میں ضرور مر جاؤں گا. لیکن یا رسول اللہ جب میں آپ کے فراق میں مر جاؤں گا نا تو آپ نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہے، یہاں سے ڈائریکٹ آپ کو جنت میں جگہ ملے گی اور آپ کا غلام ہونے کی صورت میں مجھے بھی جنت میں جگہ ملے گی. یعنی ایک غلام کا عقیدہ ملاحظہ کرو، غلام کیا کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں نا، مجھے آپ کی غلامی کی وجہ سے مجھے بھی جنت میں جگہ ملے گی. لیکن یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء سب سے اوپر، میں غلام نیچے. یا رسول اللہ اگر وہاں جنت میں بھی دیدار نہیں ہوا تو یا رسول اللہ وہاں بھی میرا اللہ کی جنت میں جی نہیں لگے گا، میرا من نہیں لگے گا. یا رسول اللہ وہاں مجھے خوشی نہیں ملے گی. یا رسول اللہ جس طریقے سے دنیا میں آپ کا دیدار میسر ہے اسی طریقے سے مجھے آخرت میں بھی یعنی جنت میں بھی آپ کا دیدار چاہیے. دیکھو نا دوستو، غلام نبی نبی سے کیا مانگ رہا ہے؟ نبی سے مانگ رہا ہے یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا دیدار چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہے، ابھی جواب دینے نہیں پائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا، اے جبریل یہ سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. آج ایک عاشق نے نبی کے سامنے دامن پھیلا دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت سے مانگ لیا ہے اور وہ بھی جنت میں نبی کی قربت مانگی ہے، نبی کا ساتھ مانگا ہے، نبی کی معیت مانگی ہے، نبی کا پڑوس مانگا ہے. اے صحابی میرا نبی تو دینے کے لیے ہے ہی، لیکن آج عاشق نے نبی سے مانگا ہے اور اس کا تیور سامنے رکھ کر مانگا ہے، تو آج اس عاشق کے بدلے میں زمانے کے ہر عاشق کو ایسی نعمت اور ایسی رحمت عنایت کرنے جا رہا ہوں جو تو لے کر جانے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل امین تیار ہوئے، رب نے فرمایا، اے جبریل سورہ نساء نکال، سورہ نساء میں سے 5واں پارہ نکال اور 5ویں پارے میں سے آیت نمبر 69 نکال اور نکال کر میرے نبی کو دے دے اور دینے کے بعد کہہ دینا، یا رسول اللہ آج آپ کے ایک صحابی نے اس کا بدلہ جنت میں آپ کی معیت مانگی ہے. یا رسول اللہ محبت کے تامغے کے طور پر آپ کا ساتھ مانگا ہے. یا رسول اللہ آپ کے لیے میں ایسی آیت لے کر آیا ہوں کہ قیامت تک کے تمام عاشقوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن پاک میں آؤ. ہاں مسلمانوں 5واں پارہ ہے، سورہ نساء شریف ہے، آیت نمبر 69 ہے. قرآن کھول کر دیکھ لو، اس کی تفسیر بھی پڑھ لینا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جنت میں رفاقت مانگی تھی، صحابی نے مصطفیٰ کی رفاقت مانگی تھی، جنت میں ساتھ مانگا تھا. اسی لیے اس آیت کے اینڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، محفل سجانا یا خوشی کا اظہار کرنا یہ نبی کی سنت ہے. حضرت موسیٰ کے لیے نبی نے اپنی محبت اور اپنی خوشی کا اظہار کیا، تو موسیٰ کے لیے، تو نبی کے لیے ہم کریں تو نبی کی سنت ٹھہری. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی بات مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل بفضلہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تمہیں رحمت اور نعمت ملے، اللہ کا فضل ملے، تو اپنی خوشیوں کا اظہار کرو. ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میری بات مانے، میری اطاعت کرے، میری بات مانے اور نبی کی سنت پر عمل کرے. الحمدللہ یہاں پر دونوں ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو میری بات مانے، نبی کی سنت پہ عمل کرے، تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اور یہ تمہارے بہت اچھے ساتھی ہیں، یہ تمہارے بہت اچھے ساتھی ہیں. اب مجھے کہہ لینے دو یہیں پر رک کر کہ یہ دوستو، یہ قرآن